أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. اس کا ترجمہ یہ ہے آیت کا کہ یا پھر وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کے وارث بناتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو. رمضان اپنی بے شمار برکتیں لے کر آیا اور جن کو اس سے حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق ملی، یعنی راتوں کو اٹھ کر نوافل ادا کرنے کی، فجر کی نماز کے بعد اکثر جگہوں پر حدیث کے درس کا انتظام تھا، اس درس کو سننے کی توفیق ملی، مسجد میں 5 وقت کوشش کر کے نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے آنے کی توفیق ملی، درس قرآن کریم اور پھر رات کو تراویح کی نماز ادا کرنے کی توفیق ملی. اس کے علاوہ خود بھی 1، 2 یا 3 قرآن کریم کے دور مکمل کرنے کی توفیق ملی اور پھر روزے رکھنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. تو آپ میں سے ایسے وہ لوگ جنہوں نے یہ سب اہتمام کیا اس رمضان میں، انہوں نے یقین محسوس کیا ہوگا کہ رمضان آیا اور انتہائی تیزی سے اپنی برکتیں چھوڑتا ہوا چلا گیا. عبادتوں کے لطف دو بالا ہوئے. خطوط سے پتہ چلتا ہے، مختلف لوگ خط لکھتے رہتے ہیں کہ بہت سوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا، اپنی ہستی کا یقین دلایا. اللہ کرے کہ یہ برکتیں ہم اب سمیٹے رکھیں. اللہ تعالیٰ نے محض اور محض اپنے فضل سے، نہ کہ ہماری کسی خوبی کی وجہ سے، اپنی برکتوں سے ہمیں اپنے برتن بھرنے کی توفیق دی ہے. اب ہماری لاپرواہی کی وجہ سے، ہماری کسی کمزوری کی وجہ سے یا ہمارے کسی تکبر کی وجہ سے ہمارے یہ برتن خالی نہ ہو جائیں. گزشتہ چند خطبوں میں دعاؤں کی طرف، عبادات کی طرف ہی میں توجہ دلا رہا ہوں
اب کسی کو خیال آ سکتا ہے کہ رمضان تھا، اس کی مناسبت سے دعاؤں اور عبادات کے مضمون کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت تھی، اب کوئی اور مضمون شروع کرنا چاہیے۔ لیکن یہ مضمون، دعاؤں کا مضمون، ایک ایسا مضمون ہے کہ ہم احمدیوں کا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ اس لیے آج پھر میں احباب جماعت کو توجہ دلاتا ہوں کہ جس طرح رمضان میں اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر ہم سب نے مل کر آہوازاری کی ہے، اسی طرح اب بھی اسی ذوق اور اسی شوق کے ساتھ اس کے حضور جھکے رہیں اور ہمیشہ جھکے رہیں، اس کا فضل اور رحم مانگتے ہوئے ہمیشہ اس کی طرف جھکیں۔ اور اس زمانے کا حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے والوں کا ہتھیار ہی یہ دعا ہے، اس لیے اس کے بغیر ہمارا گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تلوار اٹھانے کی اجازت ملی تو اس وجہ سے تھی کہ آپ کے خلاف تلوار اٹھائی گئی تھی، لیکن اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ کو صرف دعا کا اختیار ہی دیا ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے سختی سے اس بات میں فرمایا ہے کہ اس زمانے میں تلوار کا، توپ کا یا کسی اور بھی کسی قسم کے ہتھیار کا جہاد قطعاً منع ہے۔ اور اس کوئی اپنی طرف سے نہیں دے رہے، یہ سب کچھ اس زمانے میں آن وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ اب اس زمانے میں اگر فتح ملنی ہے، اسلام کا غلبہ ہونا ہے، تو دلائل کے ساتھ ساتھ صرف دعا سے ہی ملنا ہے یہ سب کچھ۔ اور یہ وہ ہتھیار ہے جو اس زمانے میں سوائے جماعت احمدیہ کے نہ کسی مذہب کے پاس ہے، نہ کسی فرقے کے پاس ہے۔ بس ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے وہ ہتھیار دے دیا ہے جو کسی اور کے پاس اس وقت نہیں۔ بس جب یہ ایک ہتھیار ہے اور واحد ہتھیار ہے جو کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، تو پھر ہم اپنے غلبہ کے دن دیکھنے کے لیے کس طرح اس کو کم اہمیت دے سکتے ہیں، کس طرح دعاؤں کی طرف کم توجہ دی جا سکتی ہے۔ ہم ان لا مذہبوں کی طرح نہیں ہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم کہ دعاؤں سے بھی کبھی دنیا فتح کی گئی ہے، کبھی ہونٹ ہلانے سے بھی فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، بلکہ ہمارا جواب یہی ہونا چاہیے کہ ہاں، جب ہونٹ اللہ کا نام لینے کے لیے لائے جائیں، جب دل کی آواز ہونٹوں کے ذریعے سے باہر نکلے اور اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہو، تو نہ صرف عام فوائد دینی و دنیاوی حاصل ہوتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں سے ٹکرانے والے، ایسے اللہ والوں کو تنگ کرنے والے، چاہے وہ لوگ ہوں یا حکومتیں ہوں، وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں، پاش پاش ہو جاتی ہیں۔ ہمارا سہارا تو وہ خدا ہے جو صمد ہے، بہت اونچی شان والا ہے، بہت طاقتوں کا مالک خدا ہے۔ وہ مضبوط سہارا ہے جس کے ساتھ جب کوئی چمٹ جائے تو وہ اس کی پناہ بن جاتا ہے۔ وہ ایسا سہارا ہے جو ساتھ اپنے ساتھ چمٹانے کے لیے، ہمیں محفوظ کرنے کے لیے ہمیں آوازیں دے رہا ہے کہ میرے بندو، خالص ہو کر میرے پاس آؤ، میری پناہ گاہ میں پناہ لو۔ دشمن تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تو جب ہمارا خدا، ہمارا پیارا خدا ہمیں اتنی یقین دہانیاں کروا رہا ہے، تو پھر ہم کس طرح اس سے مانگنے، اس کی طرف جھکنے، اس سے دعا کرنے کے مضمون کو چھوڑ سکتے ہیں؟ جماعت احمدیہ کو تو جماعتی اور دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس آیت میں جو میں نے پڑھی ہے کہہ دیا ہے کہ میں مضطر کی دعا کو سنتا ہوں، بے قرار دل کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے بہت دعاؤں کی ضرورت ہے،
اور یہ ہمارے لیے ہی ہے، کیونکہ مستر کا مطلب صرف بے قرار ہی نہیں ہے، بلکہ ایسا شخص ہے جس کے سب راستے کٹ گئے ہوں۔ تو اس وقت صرف جماعت احمدیہ ہی ہے جس کے کوئی دنیاوی واسطے اور رابطے نہیں ہیں۔ اس معاشرے میں رہتے ہیں، اس لیے جب تنگیاں آتی ہیں تو جو بھی متعلقہ حکام ہوتے ہیں اور مختلف ذرائع ہیں ان کو آگاہ ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن کبھی ان کو خدا نہیں بناتے، کیونکہ ہمیں تو ہمارے خدا نے، ہمارے زندہ خدا نے یہ بتا دیا ہے کہ جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو، بلکہ ہر وقت جب تم امن کی حالت میں ہو، بظاہر امن کی حالت میں بھی ہو، اس یقین کے ساتھ مجھے پکارو کہ میں بے سہاروں کا سہارا ہوں، ان کی دعائیں سنتا ہوں، تو تم مجھے ہمیشہ اپنی مدد کے لیے اپنے سامنے پاؤ گے۔ لیکن یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس اضطرار کے ساتھ دعائیں ہو رہی ہیں کہ زبان حال یہ کہہ رہی ہو کہ ہیلے سب جاتے رہے، ایک حضرت تواب ہے۔ تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیفیں کس طرح دور کرتا ہے۔ ظالم افسروں سے بھی تمہاری نجات ہوگی، ظالم مولویوں سے بھی تمہاری نجات ہوگی، ظالم حکومت سے بھی تمہاری نجات ہوگی، لیکن صرف رونا یا گڑگڑانا کافی نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ فرمایا ایک اضطراب اور ایک اصرار ہونا چاہیے۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ سب طاقتوں کا سرچشمہ صرف خدا کی ذات ہے، اور زمینی حملے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اگر آسمان پر خدا ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ پر اپنی شناخت کی یہ علامت ٹھہرائی ہے کہ تمہارا خدا وہ خدا ہے جو بے قراروں کی دعا سنتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا۔ پھر جب کہ خدا تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کو اپنی ہستی کی علامت ٹھہرائی ہے، تو پھر کس طرح کوئی عقل اور حیا والا گمان کر سکتا ہے کہ دعا کرنے پر کوئی آثار صریحہ اجابت کے مترتب نہیں ہوتے، اور محض ایک رسمی امر ہے جس میں کچھ بھی روحانیت نہیں۔ میرے خیال میں ہے کہ ایسی بے ادبی کوئی سچے ایمان والا ہرگز نہیں کرے گا، جبکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ جس طرح زمین و آسمان کی صفت پر غور کرنے سے سچا خدا پہچانا جاتا ہے، اسی طرح دعا کی قبولیت کو دیکھنے سے خدا تعالیٰ پر یقین آتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کلام الہی میں لفظ مضطر سے وہ ضرر یافتہ مراد ہیں جو محض ابتلا کے طور پر ضرر یافتہ ہیں، نہ سزا کے طور پر۔ لیکن جو لوگ سزا کے طور پر کسی ضرر کے تختہ مشق ہوں وہ اس آیت کے مصداق نہیں ہیں، ورنہ لازم آتا ہے کہ قوم نوح اور قوم لوط اور قوم فرعون وغیرہ کی دعائیں اسی اضطرار کے وقت میں قبول کی جاتی ہیں، مگر ایسا نہیں ہوا، اور خدا کے ہاتھ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا۔ تو اس وقت جماعت احمدیہ میں ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تاریخ کے لحاظ سے مضطر ہیں۔ بعض ملکوں میں جتنا نقصان جماعت کو یا جماعت کے افراد کو پہنچایا جاتا ہے، یعنی کھل کر اپنے مذہب کا اظہار نہیں کر سکتے، ہم کہتے ہیں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ہم حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم ہیں، مخالفین کہتے ہیں کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی کے دل کا حال پتہ نہ چل سکا، معلوم نہ ہو سکا، ان مولویوں کو اور ان حکومتوں کو دلوں کے حال پتہ لگنے لگ گئے، تو ختم نبوت کا منکر کون ہو گیا؟ پھر تو ختم نبوت کے منکر یہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں، اپنے منہ سے نہیں کہہ رہے بلکہ عمل سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دلوں کا حال نہیں پتہ لگا، لیکن نعوذ باللہ ہم آپ سے اوپر ہیں، ہمیں سب کے دلوں کا حال پتہ لگ گیا۔ اور یہ عبرتناک انجام دیکھتے بھی ہیں اپنے ساتھیوں کے، لیکن پھر بھی بے حیائی اور ڈھٹائی کی انتہا ہے کہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں دعا کے بارے میں کہا تھا، دعا ہی ہے جو ہمارا اوڑھنا ہو، ہمارا بچھونا ہو، دعا ہی ہے جس پر ہمیں مکمل طور پر یقین ہونا چاہیے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی کچھ نہیں۔ روا سے بھی اور پاکستان سے مختلف جگہوں سے بڑے جذباتی خط آتے ہیں کہ پتہ نہیں اور کتنا عرصہ ہم خلافت کی براہ راست ان معنوں میں براہ راست کے بغیر کسی واسطہ کے، کیونکہ
MTA کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے براہ راست دیکھنے اور سننے کے سامان تو پیدا ہو گئے ہیں، لیکن یہ سب کچھ یک طرفہ ہے کہ کب ہماری آزادی کے حالات پیدا ہوتے ہیں جب دونوں طرف سے ملنے کے سامان ہوں، کب ہم آزادی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بازار میں کھڑے ہو کر سکتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اصل محبت کرنے والے تو ہم لوگ ہیں۔ کب قانون میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی؟ تو میرا جواب یہی ہوتا ہے ان کو کہ جیسا کہ گزشتہ 100 سال سے زائد عرصہ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سنبھالتا رہا ہے، ہماری مشکلیں آسان کرتا رہا ہے، آج بھی وہی خدا ہے جو ہمارے ان لوگوں کو دور کرے گا انشاءاللہ۔ بظاہر ناممکن نظر آنے والی چیز، ناممکن نظر آنے والی بات محض اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ممکن بن جایا کرتی ہے، اور انشاءاللہ بن جائے گی۔ بڑے بڑے فرعون آئے اور گزر گئے، لیکن الہی جماعتیں ترقی کرتی چلی گئیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مضطر بن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں۔ اس لیے رمضان میں جس طرح دعاؤں کی توفیق ملی، اس معیار کو قائم رکھیں گے تو کوئی چیز سامنے نہیں ٹھہر سکے گی۔ بہت سے باہر سے روا جانے والوں نے بتایا اور لکھا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے روا کی مساجد عبادت کرنے والوں سے بھری پڑی تھیں، اور یہی حال دنیا کی ہر جگہ میں تھا، یہاں بھی آپ نے دیکھا۔ تو مسجدوں کی آبادی کا یہ انتظام، یہ اہتمام اگر جاری رہے گا، اس میں سستی نہیں آئے گی۔ اب اس میں صرف روا ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں بھی احمدی آبادیاں ہیں اپنی مساجد کو آباد رکھنے کی کوشش کریں گی، اور ہماری مسجدیں تنگ پڑنی شروع ہو جائیں گی۔ اتنی حاضری ہوگی کہ ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان نمازوں کے دوران مسجد کی طرف جائے گا۔ تو یہ کیفیت جب ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری دعاؤں کو بہت سنے گا۔ اور اسی طرح گھروں میں بھی خواتین نمازوں اور عبادات کا خاص اہتمام کریں، اور پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کو آتا ہے۔ اسی طرح جب ہم سب مل کر دعائیں کریں گے، اللہ کے حضور جھکیں گے، عبادات بجا لانے کی کوشش کریں گے، تو اس کی مثال اس تیز بہاؤ والے پانی کی طرح ہی ہے، جب پہاڑی راستوں سے گزرتا ہوا جہاں دریا کا پاٹ تنگ ہوتا ہے، یہ پانی گزر رہا ہوتا ہے، تو اپنے راستے میں آنے والے پتھروں کو بھی کاٹ رہا ہوتا ہے، اور ان کو بعض دفعہ بہا بھی لے جاتا ہے، اور بڑے بڑے شتیروں کے بھی ٹکڑے کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی اتنی تیز رفتار ہوتی ہے کہ اس سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ تو جب مل کر سب دعا کریں گے، اکٹھا کر کے جب دعائیں ہو رہی ہوں گی ساروں کی، ایک طرف بہاؤ ہو رہا ہوگا، تو اس دریا کے پانی کی طرح اس کے سامنے جو بھی چیز آئے گی خس و خشاک کی طرح اڑ جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مستقل مزاجی اور باقاعدگی سے اس طرح توجہ رہے، رمضان گزر جانے کے بعد ہم ڈھیلے نہ پڑ جائیں، ہماری مسجدیں ویران نہ نظر آنے لگیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، جب تک کثرت سے اور بار بار اضطراب سے دعا نہیں کی جاتی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ دیکھو کسی کی بیوی یا بچہ بیمار ہو یا کسی پر سخت مقدمہ آ جاوے تو ان باتوں کے واسطے اس کو کیسا اضطراب ہوتا ہے۔ بس دعا میں بھی جب تک سچی تڑپ اور حالت اضطراب پیدا نہ ہو تب تک وہ بالکل بے اثر اور بےہودہ کام ہے۔ قبولیت کے واسطے اضطراب شرط ہے، جیسا کہ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ پھر فرمایا کہ دوسری شرط قبولیت دعا کے واسطے یہ ہے کہ جس کے واسطے انسان دعا کرتا ہے اس کے لیے دل میں درد ہو۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، تو جماعت کے لیے بھی آپ کو درد پیدا کریں گے تو دعائیں بھی انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذاتی معاملات کی طرف بھی اور جماعتی ترقی کے لیے بھی دعائیں کرنے کی، اسی اضطراب اور درد سے دعائیں کرنے کی توفیق دے جس طرح ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔
اور رمضان میں کرتے رہے ہیں. بس میں بار بار آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں اور دلاتا رہوں گا کہ جس توجہ سے رمضان میں آپ نے اپنی مسجدوں کی رونق بڑھائی، اپنے گھروں کو عبادات سے سجایا، اس کو اب اسی طرح جاری رکھنے کا بھی عہد کریں. ہم نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو نام ماننے والوں کی طرح قضائے عمریاں نہیں ادا کرنے کہ رمضان کی اب چھٹی ہوئی، اب اگلے ماہ رمضان آئے گا وہ دیکھیں گے، اب جا نمازیں لپیٹ کر الماریوں میں بند کر دو، اب قرآن کریم کو غلافوں میں چڑھا کر اپنی پرچھتیوں پر یا شیلفوں میں رکھ دو. نہیں، بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی خشیت کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس حدیث پر عمل کرنا ہے. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کرنے والے اور ذکر الہی نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے. یعنی جو ذکر الہی کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو نہیں کرتا وہ مردہ ہے. پھر مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جن میں خدا تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور وہ گھر جن میں خدا تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے. پھر ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کو زیادہ یاد کرو اور ذکر کی مثال ایسی سمجھو کہ جیسے کسی آدمی کا اس کے دشمن نہایت تیزی کے ساتھ پیچھا کرتے رہے ہوں، یہاں تک کہ اس آدمی نے بھاگ کر ایک مضبوط قلعہ میں پناہ لی اور دشمنوں کے ہاتھ میں لگنے سے بچ گیا. اسی طرح بندہ شیطان سے نجات نہیں پا سکتا مگر اللہ کی یاد کے سہارے. دیکھیں یہ حدیث جہاں ہمیں یہ خوشخبری سنا رہی ہے کہ ذکر کرنے سے تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ گے اور مضبوط قلعہ میں اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے. جس طرح بہت سے لوگوں نے رمضان میں محسوس بھی کیا، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ جس طرح ایک دعاؤں کے بعد ہمیں لگا کہ ہم ایک محفوظ حصار میں آ گئے ہیں. وہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سستی دکھائی، اللہ کے ذکر سے لاپرواہی برتی، تو دشمن پھر حملہ کرے گا، شیطان پھر حملہ کرے گا. اس لیے اس کلا میں آپ کے لیے مسلسل دعاؤں اور عبادات کی ضرورت ہے. اب مسلسل دعائیں کرتے رہیں گے، عبادات کرتے رہیں گے، تو پھر تبھی اس کلا میں رہ سکتے ہیں. اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے، اس میں اب کمزوری نہیں آنی چاہیے. اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، اس کا فضل مانگتے ہوئے اب اس میں باقاعدگی قائم رہنی چاہیے، جو رمضان میں ہم سب تجربہ کر چکے ہیں اور اس سے لطف بھی اٹھا چکے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص کوئی نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب میں دوں گا. اگر وہ برائی کرتا ہے تو اس کو اس برائی کے برابر سزا دوں گا یا اسے بخش دوں گا. اور جو شخص ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں 1 گز اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو 1 گز میرے قریب ہوتا ہے میں 2 گز اس سے قریب ہوتا ہوں، اور جو میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے میں اس کے پاس دوڑے ہوئے جاتا ہوں. اگر کوئی شخص دنیا بھر کے گناہ لے کر میرے پاس آئے بشرطے کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں اس کے ساتھ اتنی ہی بڑی مغفرت اور بخشش سے پیش آؤں گا اور اسے معاف کر دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحریص دلوائی ہے کہ اس طرح میں معاف کیا کرتا ہوں. اب یہ نہیں کہ بار بار معافی مانگو اور بار بار غلط کام کرتے چلے جاؤ اور میری نافرمانی کرتے چلے جاؤ. تو ہم میں سے جنہوں نے بھی اس رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی مغفرت اور بخشش سے فائدہ اٹھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن فضلوں کے دروازوں کو ہم پر کھولا ہے، ہمارا کام ہے کہ اب اللہ کے فضلوں کو مانگتے ہوئے اسی التزام کے ساتھ، اسی باقاعدگی کے ساتھ اس کے سامنے جھکتے ہوئے ان بخشش اور مغفرت کے دروازوں کو بند نہ ہونے دیں. ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کے دروازے ہمیشہ ہم پر کھلے رہیں، اور ہماری کمزوری کی وجہ سے ہمارے قریب پہنچی منزلیں کہیں ہم سے پھر دور نہ ہو جائیں، کہیں ہم راستے میں ہی تھک کر بیٹھ نہ جائیں.
اللہ ہماری باتوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا رہے کہ ہم باتیں جس طرح حق ہے عبادات بجا لانے کا اس طرح بجا لاتے رہیں۔ حضرت عمر بن عباس صاحب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارا رب رات کے درمیانی حصے میں بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس اگر تم سے ہو سکے اس گھڑی کہ اس گھڑی تو اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے بن جائے تو ضرور بن۔ تو رمضان کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ عادت ہمیں پڑ گئی کہ رات کو اٹھے اور تہجد کی نماز ادا کی یا کچھ نوافل پڑھے۔ تو اگر ہم اس عادت کو باقاعدہ کر لیں اور جاری رکھیں تو اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہم بہت قریب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے سب کچھ پا لیا۔ تو دعاؤں کے ساتھ پھر ایک بات یہ ہے کہ دعاؤں کے ساتھ عبادات کے ساتھ جمعہ کے دن کا بھی ایک خاص تعلق ہے۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وقت رکھا ہوا ہے جس میں بندے کی دعا سنی جاتی ہے، اور پھر اس دور کا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا، اسلام کی نشأت ثانیہ کا جمعہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ تو جمعہ کو بھی ہمیں خاص اہتمام سے منانا چاہیے۔ بعض دعاؤں کو بعض ایسی دعائیں ہیں جماعتی دعائیں، ان کے لحاظ سے بھی خاص طور پر اس طرح توجہ کرنی چاہیے۔ نوافل کے لیے بھی گھر کے ہر فرد کو اٹھنا چاہیے، جمعہ پڑھنے کے لیے بھی تمام مردوں کو ضرور جانا چاہیے کوشش کر کے، اور مساجد میں جمعوں کی حاضریوں بھی ویسی ہونی چاہیے جیسی رمضان میں ہوتی تھیں۔ پھر جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے جس میں مسلمان اللہ تعالیٰ سے جو بھی بھلائی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرتا ہے، اور وہ گھڑی بڑی مختصر ہوتی ہے۔ تو دعا کی طرف ہر وقت توجہ دیتے رہنا چاہیے، کیا پتہ کس وقت وہ گھڑی آ جائے جو قبولیت دعا کی گھڑی ہو، جو قبولیت دعا کا وقت ہو۔ تو ان تڑپنے والے دلوں کو جو حالات کی وجہ سے جذبات کا اظہار کرتے ہیں پاکستان میں اور مختلف جگہوں میں پاکستان میں یہ کہتا ہوں کہ جمعوں کو بھی رونق بھی بڑھائیں، اللہ تعالیٰ کے حضور جذبات کا اظہار کریں، اور جب پورے یقین کے ساتھ اس سے مانگیں گے اور اس سے مانگ رہے ہوں گے تو وہ بھی اپنے وعدوں کے مطابق سنے گا بھی اور آپ کی ضروریات بھی پوری کرے گا، اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور آسانیاں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، اور بہترین عبادت کشائش کا انتظار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، لیکن مانگنے والے مانگنے سے تھکے نہیں، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اگر تھک گئے تو پھر نئے سرے سے سفر شروع کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف رنگ میں دعائیں قبول کرنے کے نظارے ہمیں دکھاتا بھی رہتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ڈھارس بنانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے دکھاتا ہے، تاکہ بندہ یہ تسلی رکھے کہ اگر خدا تعالیٰ دعا کے طفیل وہ کام کر سکتا ہے جن کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں قبول کرتے ہوئے ان کو ہمیں حاصل کرنے کی یا ان کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس میں اللہ تعالیٰ میں یہ طاقت بھی ہے
کہ یہ جو بظاہر مشکل کام اور بڑے کام نظر آتے ہیں ان کو بھی کر سکے. اس لیے صبر اور حوصلے سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اور کبھی تھکنا نہیں چاہیے. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ایسی مصیبت سے بچانے کے لیے بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہو اور ایسی مصیبت کے بارے میں بھی جو ابھی نازل نہ ہوئی ہو. بس اے اللہ کے بندو دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو. بس اس حدیث کے مطابق بھی ہمیں دعاؤں کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ذاتی طور پر بھی جماعتی طور پر بھی ہر پریشانی اور مصیبت اور بلا سے بچائے. اللہ تعالیٰ ان تمام مشکلات کو جن میں سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں جلد دور فرمائے. ہمیں مزید ابتلاؤں اور امتحانوں میں نہ ڈالے. ہمیں ہر شر سے محفوظ و معمون رکھے. اللہ تعالیٰ جلد تر ہمیں ہمارے مخالفین پر غلبہ عطا فرمائے. لیکن بات وہی ہے کہ ایک اضطراری کیفیت ہمیں اپنے اوپر طاری کرنی ہوگی اور یہ بھی حالت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ملتی ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی حاصل ہوتی ہے. اور اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میرے بندے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میرے بندے میرے نسبت سوال کریں کہ وہ کہاں ہے تو ان کو کہے کہ وہ تم سے بہت ہی قریب ہے. میں دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں. بس چاہیے کہ وہ دعاؤں سے میرا وصل ڈھونڈیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ کامیاب ہوں. بس ہم بہت ہی بدقسمت ہوں گے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس بات پر یقین نہ کریں. یقین نہ کرنے والی بات ہی ہے کہ اگر ہم اس کے کہنے کے باوجود اس کا وصل, اس کا قرب نہ ڈھونڈیں, اس کو تلاش نہ کریں اور رمضان میں جو فضل ہم پر اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں ان کو بھلا دیں اور ایمان میں کمزوری دکھائیں. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسی حرکت کرنے والا ہو, بلکہ ہمارے ایمانوں میں دن بدن ترقی ہو, زیادتی کے نظارے نظر آتے ہوں. ہر نیا دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے اور قریب لانے والا دن ثابت ہو. اس شکر گزاری کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی برکتوں سے فیضیاب کیا, ہم مزید اس کے حضور جھکتے چلے جائیں اور اپنی تمام حاجتیں اپنے پیارے خدا کے سامنے پیش کرنے والے ہوں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دعا جو خدا تعالیٰ کی پاک کلام نے مسلمانوں پر فرض کی ہے اس کی فرضیت کے 4 سبب ہیں. ایک یہ کہ ہر ایک وقت اور ہر ایک حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر توحید پر پختگی حاصل ہو, کیونکہ خدا سے مانگنا اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ مرادوں کا دینے والا صرف خدا ہے. دوسرے یہ کہ دعا کے قبول ہونے اور مراد کو ملنے پر ایمان قوی ہو. تیسرے یہ کہ اگر کسی اور رنگ میں عنایت الہی شامل حال ہو تو علم اور حکمت زیادت پکڑے. چوتھے یہ کہ اگر دعا کی قبولیت کا الہام اور رویا کے ساتھ وعدہ دیا جائے اور اسی طرح ظہور میں آوے تو معرفت الہی ترقی کرے اور معرفت سے یقین اور یقین سے محبت اور محبت سے ہر ایک گناہ اور غیر اللہ سے انقطاع حاصل ہو جو حقیقی نجات کا ثمرہ ہے. پھر آپ نے فرمایا دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا جس نے دعا کی تعلیم نہیں دی. یہ دعا ایک ایسی شے ہے جو عبودیت اور ربوبیت میں ایک رشتہ پیدا کرتی ہے, یعنی بندے اور خدا میں ایک رشتہ پیدا کرتی ہے. اس راہ میں قدم رکھنا بھی مشکل ہے, لیکن جو قدم رکھتا ہے پھر دعا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ ان مشکلات کو آسان اور سہل کر دیتا ہے. جب انسان خدا تعالیٰ سے متواتر دعائیں مانگتا ہے تو وہ اور ہی انسان ہو جاتا ہے, اس کی روحانی قدورتیں دور ہو کر ایک قسم کی راحت اور سرور ملتا ہے اور ہر قسم کے تعصب اور ریاکاری سے الگ ہو کر وہ تمام مشکلات کو جو اس کی راہ میں پیدا ہوں برداشت کر لیتا ہے. خدا کے لیے ان سختیوں کو جو دوسرے برداشت نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے صرف اس لیے کہ خدا تعالیٰ راضی ہو جائے برداشت کرتا ہے, تب خدا تعالیٰ جو رحمان رحیم خدا ہے اور سراسر رحمت ہے اس پر نظر کرتا ہے اور اس کی ساری کلفتوں اور قدورتوں کو سرور میں بدل دیتا ہے. پھر آپ نے فرمایا
دعا خدا تعالیٰ کی ہستی کا زبردست ثبوت ہے. چنانچہ خدا تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یعنی جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں کہ خدا کہاں ہے اور اس کا کیا ثبوت ہے تو کہہ دو کہ وہ بہت ہی قریب ہے، اور اس کا ثبوت ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں. یہ جواب کبھی رؤیا صالحہ کے ذریعے سے ملتا ہے، کبھی کشف اور الہام کے واسطے سے، اور علاوہ بری دعاؤں کے ذریعے خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں کا اظہار ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا قادر ہے جبکہ مشکلات کو حل کر دیتا ہے. غرض دعا بڑی دولت اور طاقت ہے، اور قرآن شریف میں جا بجا اس کی ترغیب دی ہے، اور ایسے لوگوں کی حالات بھی بتائے ہیں جنہوں نے دعا کے ذریعے اپنے مشکلات سے نجات پائی. انبیاء علیہم السلام کی زندگی کی جڑ اور ان کی کامیابیوں کا اصل اور سچا ذریعہ یہی دعا ہے. بس میں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی ایمانی اور عملی طاقت کو بڑھانے کے واسطے دعاؤں میں لگے رہو. دعاؤں کے ذریعے سے ایسی تبدیلی ہوگی جو خدا کے فضل سے خاتمہ بالخیر ہو جائے گا. بس جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ذاتی بھی اور جماعتی ترقی کا انحصار بھی دعاؤں پر ہے، اس لیے اس میں کبھی سست نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس ارشاد کے مطابق دعائیں کرتے رہیں، اپنے ایمانوں کو بھی بڑھائیں، اپنے عمل بھی اس طرح بنائیں کہ جن سے خدا راضی ہو. کہیں بھی ہماری ذاتی انا ہمیں تقویٰ سے دور لے جانے والی نہ ہو، اور سچا تقویٰ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے عاجزی دکھانے سے ہی پیدا ہوتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میری بابت سوال کرے بس میں بہت ہی قریب ہوں. میں پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. جب وہ پکارتا ہے بعض لوگ اس کی ذات پر شک کرتے ہیں. بس میری ہستی کا نشان یہ ہے کہ تم مجھے پکارو اور مجھ سے مانگو، میں تمہیں پکاروں گا اور جواب دوں گا اور تمہیں یاد کروں گا. اگر یہ کہو کہ ہم پکارتے ہیں پر وہ جواب نہیں دیتا تو دیکھو کہ تم ایک جگہ کھڑے ہو کر ایک ایسے شخص کو جو تم سے بہت دور ہے پکارتے ہو اور تمہارے اپنے کانوں میں کچھ نقص ہے. وہ شخص تو تمہاری آواز سن کر تم کو جواب دے گا، مگر جب وہ دل سے جواب دے گا تو تم باعث بہرا بن کے سن نہیں سکو گے، کیونکہ کانوں میں نقص ہے اس لیے تم سن نہیں سکو گے. بس جو تمہارے درمیانی پردے اور حجاب اور دوری دور ہوتی جائے گی تو تم ضرور آواز کو سنو گے. جب سے دنیا کی پیدائش ہوئی ہے فرمایا جب سے دنیا کی پیدائش ہوئی ہے اس بات کا ثبوت چلا آتا ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو رفتہ رفتہ بالکل یہ بات نابود ہو جاتی کہ اس کی کوئی ہستی ہے. بس خدا کی ہستی کے ثبوت کا سب سے زبردست طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کی آواز کو سن لیں یا دیدار یا گفتار. بس آج کل کا گفتار قائم مقام ہے دیدار کا، یا بات کریں یا دیکھ لیں. ہاں جب تک خدا کے اور اس سائل کے درمیان کوئی حجاب ہے اس وقت تک ہم سن نہیں سکتے. جب درمیانی پردہ اٹھ جائے گا تو اس کی آواز سنائی دے گی. تو جو خطوط ملتے رہتے ہیں مختلف، ان سے ایسا تاثر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان میں بہت سوں کو، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، اللہ تعالیٰ کی ہستی پر یقین پیدا ہوا ہے. بہت سوں کے پردے سلکنے شروع ہوئے ہیں، لیکن ابھی حقیقی معرفت حاصل کرنے کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے. ان حجابوں کو مکمل طور پر اٹھانے کی، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، عبادات کی طرف اسی باقاعدگی سے توجہ کی ضرورت ہے جس طرح رمضان کے مہینے میں توجہ رہی ہے ہم سب کی. تو جتنی زیادہ تعداد میں ایسی دعائیں کرنے والے جماعت میں پیدا ہوں گے اتنا ہی جماعت کا روحانی معیار بلند ہوگا اور ہوتا چلا جائے گا. خلیفہ وقت کو بھی آپ کی دعاؤں سے مدد ملتی چلی جائے گی، اور جب یہ دونوں مل کر ایک تیز دھارے کی شکل اختیار کریں گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ فتوحات کے دروازے بھی کھلتے چلے جائیں گے. بس ہمارے ہتھیار یہ دعائیں ہیں جن سے ہم نے فتح پانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ معیار جلد سے جلد تر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. کس قدر